حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کتنا گناہ ہوتا ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہنا گوارا کر لیتا مگر آگے نہ گزرتا۔ حضرت ابو جہیم کہتے ہیں میں یہ بھول گیا ہوں کہ سرکار نے 40 دن کہے تھے، 40 مہینے کہے تھے یا 40 سال کہے تھے، یہ بات میں بھول گیا، 40 کا لفظ مجھے یاد ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں 40 تک وہ کھڑا رہتا، اور اگر ہم باقی حدیثیں پڑھیں تو وہاں پہ 40 سال کا ذکر آتا ہے، یعنی 40 سال تک انسان کھڑا رہنا گوارا کر لیتا، یہ مشقت برداشت کر لیتا مگر نمازی کے آگے سے نہ گزرتا، اگر اسے پتا ہوتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ایک وضاحت کر دوں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد کیا ہے، کتنا آگے گزرے تو آگے گزرنا کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سترہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ سترہ سجدہ گاہ کے آگے لگایا جاتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سترہ، مثلا یہاں سجدہ کر رہے ہیں تو سترہ یہاں لگایا جائے گا۔ اور عام طور پہ علماء کرام کہتے ہیں اگر انسان کی نظر اپنی سجدہ گاہ پر ہو تو وہ ایک صف سے آگے نظر نہیں جاتی۔ اس بات پہ دھیان فرمائیں۔ سنت طریقہ کیا ہے کہ جب نماز پڑھیں کھڑے ہوئے تو ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ نظر سجدہ گاہ پہ ہونی چاہیے۔ جب نظر سجدہ گاہ پہ ہوگی تو پھر آگے نظر کہاں تک جائے گی؟ دائرہ کہاں تک ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ایک صف اور آگے چلا جائے گا۔ تو اگر ایک صف نمازی کے آگے والی اور احتیاطاً 2 صفیں چھوڑ کے آگے سے گزر جائیں تو وہ آگے گزرنے والا گناہ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اصل میں آگے گزرنا یہ ہے کہ سجدہ گاہ اور انسان کے درمیان سے آگے سے گزرا جائے، اصل آگے گزرنا یہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں تو حکم ہے کہ اپنا ہاتھ آگے کر کے روک لو بندے کو۔ یہ بات بھی شاید کم لوگوں کو معلوم، ہماری پریکٹس نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی آپ کے اور آپ کے سجدے کی جگہ کے درمیان سے گزر رہا ہے تو ہمیں یہ حق ہے کہ ہم ہاتھ آگے کر لیں، ہاتھ آگے کر لیں تاکہ وہ بندہ ہمارے آگے سے نہ گزر سکے۔ اور خاص طور پہ جب سترہ لگا ہوا ہو پھر کوئی آگے سے گزرنے کی کوشش کرے، حضور نے فرمایا شیطان ہے وہ، وہ شیطان ہے جو سترہ لگا ہونے کے باوجود پھر آپ کے اور سترے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو زبردستی روک دو، اس لیے کہ وہ یا تو انسان بھی ہے تو اس کے اندر شرارت پن پایا جا رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان ہے جو وہاں سے گزر کے آپ کی نماز کو خراب کرنا چاہ رہا ہے۔